تو وہ سیدھا راستہ جو انسان کو وہاں تک لے جائے، جو منزل کون سی ہے؟ ایبسولوٹ منزل ہے۔ ایبسولوٹ منزل کا معنی ہے اللہ کی طرف انسان نے جانا ہے۔ اللہ تک پہنچانے کے لیے ایسا وسیلہ چاہیے جو اللہ تک رسائی رکھتا ہو، جو زمین سے آپ کو اللہ تک لے جاتا ہو۔ یہ 14 کے 14 ایسے وسیلے ہیں، ایسا صراط مستقیم ہے جو انسان کو اس منزل تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کیا ارشاد فرمایا؟ لوگو انا صراط اللہ المستقیم، میں محمد صراط مستقیم ہوں۔ ثم من بعدی علی، میرے بعد علی صراط مستقیم ہے۔ گویا سارے کے سارے صراط مستقیم کا مظہر ہیں۔ بس قرآن بھی موجود ہے، صراط مستقیم بھی موجود ہے۔ قرآن کی حقیقت کو اگر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو تو بغیر ان 14 استادوں کے قرآن سمجھ میں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی ساری حقیقت سے آگاہ وہی ہو سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کی حقیقت کو رکھا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو، اپنی امانت کو آسمانوں سے کہا کہ یہ لے لو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آسمان کتنے ہیں، ان کی وسعتیں کتنی ہیں، ابھی تک تو کیلکولیٹ نہیں ہو سکی، اندازے ہیں، کتنے بلین ٹریلینز لائٹ ایئرز ہیں، ہمیں نہیں خبر۔ آسمانوں پہ ہم نے چاہا اپنی امانت کو پیش کریں، انہوں نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے زمین سے کہا کہ امانت لے لو، اس نے بھی کہا میں معذرت چاہتی۔ والجبال، جو بڑی طاقت رکھتے ہیں پہاڑ، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے پہاڑوں سے کہا یہ امانت لے لو، تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن حملها الانسان، انسان نے کہا یہ امانت میں لے لیتا ہوں، یہ امانت میں غریب لے لیتا ہوں۔ تو آپ نے ایک امانت لے لی ہے، پہاڑوں نے نہیں لی، زمین نے نہیں لی، آسمانوں نے نہیں لی۔ اس کا مطلب یہ ہے، دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی وقت تھا اللہ نے آپ کو امانت دی تھی، یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ ہے یاد ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ نے جب امانت دی، آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد نا؟ ہاں بھول گئے۔ اللہ نے امانت دی انسان کو، ہاں اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے اس امانت کو گھٹی میں ڈال دیا ہے۔ دیکھو گے تو معلوم پڑے گا کہ ہم نے امانت لے کے وعدہ کیا تھا۔ اب اس امانت کو لے تو لیا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ امانت کو مادی چیز نہیں تھی۔ اگر مادی ہوتی تو معلوم ہوتا ہے اس اتنا بڑا عالم مادہ کے اندر یہ امانت مادی نہیں تھی، فزیکل نہیں تھی، میٹیریلسٹک نہیں تھی، یہ امانت غیر مادی تھی۔ غیر مادی امانت، بہرحال یہاں مفسرین نے بہت ساری باتیں فرمائی ہیں، اس میں وہ امانت جس کو انسان نے لے لیا اور باقیوں نے لینے سے انکار کر دیا، وہ اس وجہ سے کہ جو نعمت اللہ نے انسان کو دی تھی کسی اور کو عطا، وہ نعمت جس سے انسان مختلف ہو جاتا ہے باقی مخلوقات سے، وہ انسان کا شعور ہے، انسان کا عقل ہے، انسان کا رابطہ ہے وحی الہی کے ساتھ۔ اس وجہ سے انسانوں میں سے اللہ نے انسان کو قابل سمجھا کہ یہ امانت کو حمل کرے، لیکن یہ سارے انسان نہیں اٹھا سکے، اس لیے انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان یا ظلم کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے امانت کو اٹھا نہیں سکا۔ پس جو انسان ظلم سے
اور جہالت سے دور ہوگا وہ اس بار امانت کو اٹھا لے گا۔ جنہوں نے اٹھایا انہوں نے ثابت کیا، اس کا مطلب ہے جو اٹھائے گا وہ ظلم سے دور ہوگا، وہ جہالت سے دور ہوگا۔ بس اس کا مطلب ہے دیکھو کہ جو امانت اٹھانے والے ہیں ظلم سے دور ہیں، گویا ان کی زندگی میں طہارت ہی طہارت، اور یہ جہالت سے دور ہیں، گویا جب سے ہیں یہ علم الہی کا مظہر ہے۔ پس جس نے اس ٹریک پہ چلنا ہے، امانت الہی کے بار کو اٹھانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظلم سے بھی دور ہو، وہ جہالت سے بھی دور ہو۔ اس کے کامل ترین مظہر کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جنہوں نے زندگی میں یہ دعویٰ کیا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ظلم کی مختلف شکلیں، ظلم کی مختلف صورتیں ہیں، ظلم کی مختلف اس کے درجات اور مقامات ہیں۔ کسی صورت میں ذرہ برابر بھی جہاں ظلم نہیں ہوگا وہاں امانت نظر آئے گی، جہاں ذرہ برابر جہالت نہ ہوگی وہاں یہ الہی امانت آپ کو نظر آئے گی۔ اب چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف کہ کہاں ہے جہاں ظلم نہیں ہے وہاں طہارت ہے، اور کہاں ہیں، کون سے لوگ ہیں جو کبھی بھی جہالت کے عالم میں نہیں رہے بلکہ خلق ہوئے تو پروردگار نے علم کی نعمت عطا کر دی۔ علم القرآن خلق الانسان، خدا نے علم، خدا نے تعلیم دی ہے۔ جب اللہ تعلیم دے تو وہاں جہالت نہیں، وہاں علم ہی علم ہوتا ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بارہ میں مختصر کروں، اپنی بات کو لے کے آگے بڑھوں۔ خلافت الہیہ کا نظام قائم ہوگا، اللہ کی خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ انسان کو پروردگار نے کیا بنایا ہے؟ اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، اور یہ خلافت ظاہر ہے کہ مادی خلافت نہیں ہے، کہ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ انسان خلیفۃ اللہ ہو جائے۔ خلیفۃ اللہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان اس قابل ہو جائے کہ اس کے اندر اللہ کی صفات جلوہ گر ہوں، یہ عالم مادہ میں نہ رہے بلکہ عالم نور کی طرف سفر کرے۔ اس خلافت الہیہ کے قیام کے لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں الہی فارمولے کی ضرورت ہے، الہی نظام کی ضرورت ہے، الہی رہبر کی ضرورت ہے، الہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ڈیوائن لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے آپ میں سے کچھ لوگوں سے وعدہ کیا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے جو زمین پہ پسے ہوئے لوگ ہیں، زمین پہ جو کمزور لوگ ہیں، زمین کے اندر جو ستم رسیدہ انسان ہیں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کیا کرے؟ ان انسانوں کو نجعلہم الوارثین، زمین کی وراثت ہم ان کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ زمین میں جو پسے ہوئے انسان ہیں ان تک وراثت زمین کو منتقل کر دے، نجعلہم ائمۃ، اور ہم ان کو اس زمین کی لیڈرشپ کا رول دینے والے ہیں۔ اللہ کے یہ وعدے موجود ہیں، پروردگار کا ارادہ یہ موجود ہے، اور یہ ارادہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ سارے کا سارا نظام پروردگار کی، اللہ کی عنایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بس اس آخری نمائندے کی ضرورت ہے جو پروردگار کی جانب سے آئے گا، اور انسان اس قابل ہو جائیں کہ اس نظام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، تاکہ انسان اس زمین پہ خالی رہنے والا نہ بنے۔ اب تو قرآن دعوت دیتا ہے، فَانْفُذُوا فِي أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آ جاؤ نفوذ کرو زمین و آسمان کے اندر، وَلَا تَنْفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، لیکن تم نہیں آ سکتے جب تک کہ سلطان کی مدد حاصل نہ ہو۔
سلطان کی مدد ضروری ہے، یہ قوت تم میں پیدا ہو کہ تم زمین میں نہیں بلکہ آسمانوں کی سیر کر سکو، اور کون آسمانوں کی سیر کروا سکتا ہے؟ وہی کروا سکتا ہے جو زمانے کا امام ہو۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بس آخری ایک نقطہ تھوڑا سا تشریح کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ انسان کے سماج، اور چونکہ سوشیالوجی کی بحث جاری ہے، جامعہ انسانی سوسائٹی معاشرے کے قیام کی بحث قرآن کریم نے 2 حصوں میں کی ہے۔ ایک حصہ جس میں اللہ کا کلام انسانی ویلیوز پہ بحث کرتا ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، انسانوں کا آپس میں رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اس رابطے کی نوعیت کیا ہے۔ مختلف آیتوں میں مختلف بحثیں موجود ہیں، میں چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کہاں پہ؟ اس دنیا میں۔ پس عزیزو اس دنیا میں بھی جہنم کا تصور موجود ہے، اس جہنم کا تصور تو ہے ہی ہے۔ اس دنیا میں جہنم کا تصور یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسے معاشرے، کسی ایسے ماحول میں مبتلا ہو جائے جہاں ذہنی سکون موجود نہ ہو، اس کو جہنم ہی کہیں گے۔ جہاں انسان کو اقتصادی سکون میسر نہ آئے، جہاں انسان کو زندگی میں سکون میسر نہ آئے، دین دعوت دے رہا ہے خود بھی بچو ایسی سوسائٹی قائم کرنے سے جہاں سکون میسر نہ آئے، باقی انسانوں کو بھی قائل کرو۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، مومنین صاحبان ایمان ایک دوسرے کے ولی اور سرپرست ہیں۔ ایک دوسرے کے سرپرست کا معنی کیا ہے؟ گویا مسلسل ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے گارڈین ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں تاکہ نیکی قائم ہو جائے اور برائی۔ یہ وہ بنیادی ہدف ہے جو سید الشہداء نے میدان کربلا کی طرف جاتے ہوئے ایک جو تحریر ارشاد فرمائی تھی، اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ نیکیاں قائم ہو جائیں، برائیوں کا خاتمہ۔ آپ نے دیکھا کہ کربلا کے ایجنڈے میں کون سی بات اہم ہے؟ لہذا اسی طرح اور مقام پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عطا کرتے ہیں، تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، سچائی کی بات کرتے ہیں۔ گویا ان خوبیوں کے ساتھ ضروری ہے کہ معاشرے میں عطا کرنے والے بنو، معاشرے کے اندر تقوی کی ترویج کرو، معاشرے کے اندر صداقت و امانت کے اصولوں کے اوپر گامزن رہو۔ گویا دین چاہتا ہے ایسی سوسائٹی قائم ہو جس کے بنیادی اصول کیا ہوں؟ تقوی ہو، جس کا بنیادی اصول چیریٹی ہو، جس کا بنیادی اصول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، جس کا بنیادی اصول ایک دوسرے کا خیال کرنا ہو، جس کا بنیادی اصول اللہ کی رضا کے لیے ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس سے خدا بھی راضی ہو، اہل بیت علیہم السلام بھی راضی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ایک بات آپ نے معمولاً سنی ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، ایسے مدنی بالطبع ہے۔ سوشیالوجسٹ دنیا کے انہوں نے 2 باتیں کی ہیں، اور تیسری بات کا اضافہ مرحوم حضرت آیت اللہ العظمہ سید محمد حسین طباطبائی نے بیان فرمایا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ذرا فرق ایک دیکھیے گا، ایک ہے
طبیعت اور ایک ہے فطرت، دونوں میں فرق ہے۔ طبیعت میں، طبع میں اور فطرت میں فرق ہے۔ طبیعت کا تعلق انسان کے مادی وجود کے ساتھ ہے، مادی وجود کے ساتھ ہے۔ یہ وجود جس کے اندر ہم رہتے ہیں اور اس کی خواہشات ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اس کا تعلق مادی وجود۔ جب کہتے ہیں نا طبیعت، تو اس کا مطلب ہے انسان کے مادی فزیکل باڈی سے بات کوئی ہو رہی ہے۔ جب کہتے ہیں نا فطرت، تو فطرت کا تعلق باڈی کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی روح کے ساتھ۔ تو یہ فرق ہو گیا طبیعت میں اور فطرت میں۔ کہتے ہیں انسان مدنی بالطبع ہے، انسان، البتہ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں معمولاً کہ انسان فطری طور پر سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ فطرت میں رہے۔ اس کو بعض ماہرین سماجیات یہ کہتے ہیں کہ انسان پیدا تو پاک ہوا تھا، انسان فطرتاً پاک ہے، لیکن جب سوسائٹی میں آتا ہے تو سوسائٹی اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کو جرم کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ نظر ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ انسان مستخدم بالطبع ہے، گویا انسان سوسائٹی کے اندر، اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ موجود ہے۔ بعض اہل مذہب یہ کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا تو گناہ گار تھا، انسان پیدا ہوا تو نجس تھا، انسان پیدا ہی پلید ہوا ہے، نتیجتاً یہ پلید انسان اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے سوسائٹی کے اندر ایسے اعمال انجام دیتا ہے جو اس کی کریشن کے ساتھ مربوط ہیں، لہذا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے سے خدمت لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا انسان ہے مستخدم بالطبع۔ کسی نے کہا کہ پہلے والا فارمولہ درست ہے کہ انسان فطرتاً پاک تھا، لیکن آیا اس سوسائٹی کے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ اس نے میل جول رکھا اپنی اسی طبیعت کی بنیاد پہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ طبیعت کی بنیاد پہ انسان کی فطرت، انسان کی خلقت ہی نجس ہوئی تھی، انسانوں نے دوسروں سے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے رابطے رکھے، کوئی اور مقصد موجود نہیں تھا۔ یہ ہوگی دو باتیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ حضرت علامہ طباطبائی نے جو بیان فرمائی بات، وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، انسان کی جس طرح خلقت میں دو پہلو ہیں، انسان مادی وجود بھی رکھتا ہے اور انسان معنوی وجود بھی رکھتا ہے، انسان کا بدن بھی ہے اور انسان کی روح بھی ہے۔ کچھ ضروریات بدن کی ہیں اور کچھ ضروریات روح کی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کی ضرورت آپ پوری کریں اور دوسری کی ضرورت پوری نہ کریں۔ اس اعتبار سے انسان مدنی بالفطرت ہے، مستخدم بالطبع ہے۔ یہ گویا انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ سوسائٹی قائم ہو، انسان انسانوں سے مربوط ہو۔ جب مربوط ہو تو چونکہ کانیں مختلف ہیں، کوئی سونے کی کان ہے، کوئی چاندی کی کان ہے، کوئی اور وجود کے اندر اللہ نے صلاحیتوں کی مختلف سمندر خلق فرمائے ہیں، جب تک یہ ملیں گے نہیں انسانی اور الہی معاشرہ قائم نہیں ہوگا۔ انسانی اور الہی معاشرہ اس وقت قائم ہوگا جب یہ ساری قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر الہی قیادت کے ماتحت سوسائٹی کو جب قائم کریں گے تو یہ زمانہ کون سا ہوگا؟ وہ الہی قائد مہدی آئیں گے اور آنے کے بعد یہ ساری کانیں کشف ہو جائیں گی، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے اور ایسا معاشرہ قائم ہوگا کہ یہاں پہ ظلم نہیں رہے گا، یہاں پہ بے انصافی نہیں رہے گی، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہوگا کہ ید واحد ہو جائیں گے۔ بنی آدم اعضاء یک دگرند، انسان ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے انسان کے وجود کے مختلف اعضاء۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، اس کی مثال بہترین اگر دین کے کسی بھی چیپٹر میں آپ کو مثال چاہیے تو کربلا کامل مثال ہے۔ کربلا میں
یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مربوط ہوں؟ آپ کو پتہ ہے 72 شہداء تھے شب عاشور، اور تاریخ نے عجیب تبصرہ کیا ہے، یہ 72 اس طرح تھے ایک دوسرے کے اندر غرق کہ ہر کوئی لگتا تھا کہ حسین حسینی رنگ میں اتنے رنگے ہوئے تھے کہ ہر کوئی لگتا تھا کہ حسین کی کسی صفت کا پرتو نظر آ رہا، حسین ہی ہر چاروں طرف نظر آ رہا ہے۔ پس امام زمانہ کے زمانے میں جو سوسائٹی قائم ہوگی، عاشقان امام زمانہ اس قدر ایک دوسرے کے اندر غرق ہوں گے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا آئینہ نظر آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل عشق امام میں اس طرح نظر آئے گا کہ رنگ کون سا ہوگا؟ وہی رنگ جو امام نے چاہا۔ لیکن جو کوئی جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس میں رنگ حسین زیادہ ہوگا۔ ہاں، حبیب میں رنگ حسین تھا، شب عاشور زہیر ابن قین میں رنگ حسین تھا، اصحاب میں رنگ حسین تھا۔ وہ سعید جس نے اپنے وجود پہ تیر کھا کے امام کی نماز کو بچایا، کس عشق میں مبتلا تھا، جیسے ہی گرا مولا نے اپنی گود میں لیا، بس ایک بات پوچھی، کیا مولا میری وفا، کیا میں نے وفا کی؟ فرمایا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، کہا سعید جس طرح تو نے وفا کی ہے، تو نے ایسی وفا کی ہے، جنت میں تو پہلے جائے گا، میں بعد میں جاؤں گا۔ لہٰذا وہ چیز اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو عزیزان گرامی کربلا سے بہتر کون سی مثال؟ بس چند ایک جملے، لیکن کچھ کردار ایسے ہیں جو بہت ہی بلند ہیں۔ ایک کردار کا تعارف میں کروا چکا، بس تھوڑا سا ذکر اور کروں گا۔ آج شب شہادت حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ اکبر، وہ تعویذ جس کے بارے میں حسین نے فرمایا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو، حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ لیکن عزیزوں میں عرض کر چکا، ایسی چھوٹی عمر میں ایسا بلند کردار ہے کہ تاریخ انسانیت اس بلند کردار کے صبر کی مثال ثانی نہیں لا سکتی۔ کہاں کہاں صبر کیا ہے۔ بس ایک واقعہ عزیزوں یاد آیا کہ شام کا زندان تھا، سید زادی کا انتقال ہو گیا۔ جب بی بی سکینہ انتقال ہو گیا تو کسی غسالہ خاتون کو بلایا گیا تاکہ بچی کو غسل دیا جائے۔ بچی کو جب غسل دینے کے لیے یہ خاتون آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی، تو انتہائی تعجب کے ساتھ کہنے لگی، اس قافلے میں کوئی ہے جو اس بچی کا بھی وارث ہو؟ کہا کیا کہتی ہو؟ زینب کبریٰ نے پوچھا، اے خاتون کیا کہتی ہو؟ کہتی ہے لگتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اس کے بدن پہ اتنے زخموں کے نشان ہیں کہ میں اس بچی کو غسل دوں تو کیسے دوں؟ بس ایک آہ نکل گئی، اے کنیز خدا تجھے کیا بتائیں کہ یہ نشان شمر کے تماچوں کے ہیں، یہ نشان ظلم کے ہیں، ان نشانوں سے یہ بچی اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو ایک واقعہ اور لکھا ہے، کہتے ہیں کہ دمشق میں ایک سید گزرے ہیں، سید ابراہیم دمشقی۔ ایک رات سید کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کو رات کو خواب آیا، بی بی سکینہ کی زیارت ہوئی، کہا میری قبر میں پانی ہے، اپنے باپ سے کہو کہ میری قبر کو صاف کرے۔ اس نے باپ کو خبر بتائی، باپ یقین نہیں آیا۔ دوسری رات دوسری بچی نے خواب دیکھا، یہاں تک کہ تیسری رات تیسری بچی نے دیکھا، یہاں تک کہ چوتھی رات بی بی خود سید کی خواب میں آئی، کہا میرا میسج نہیں ملا، میری قبر میں پانی ہے۔ پریشان ہو کے اٹھا سید، کہا کہ زمانہ کیسا ہے، میں کس سے جا کے کہوں کہ جناب سکینہ کی قبر، لیکن گیا ہمت کی، جا کے وقت کے حاکم سے کہا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، خواب کے مطابق عمل ہوا، بس میں آخری منظر پیش کر رہا ہوں، اپنے ذہنوں میں ذرا منظر تصور کیجئے گا۔ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ قبر کو کھودنا شروع کیا۔ قبر کو کھودنے کے بعد سید نے 3 دن تک بچی کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا،
3 دن تک کہتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ سید نے بچی کو اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ 3 دن کے بعد جب قبر تیار ہو گئی تو کہتے ہیں کہ آخری دفعہ جب دفن کرنے لگے تو بچی کے وجود سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا تو دیکھا ابھی تک تازیانوں کے نشان باقی تھے، ابھی تک ظلم کے نشان باقی تھے۔ انا للہ و انا الیہ